www.hazratfirozmemon.org۔ تو ابھی سے بتانے کا مقصد کیا ہے کہ میں ہوشیار ہو جاؤں کہ میں نے عید کا دن اور سے پہلے ایسے اعمال کرنے کہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، اور اتنا بڑا انعام آگے آپ سنیے گا، انعام کتنا بڑا ہے، اور اس کی تیاری پہلے رمضان سے، داڑھی رکھ لیں، ٹخنا کھول دیں، گھر میں شرعی پردہ شروع کر دیں، نمازوں کی پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پابندی کریں، تلاوت کو بڑھا دیں، ذکر کو بڑھا دیں، اور 4 اعمال ہیں رمضان کے، کلمہ شریف پڑھنا اور استغفار کرنا 2، نمبر 3 جنت کو طلب کرنا، نمبر 4 دوزخ سے پناہ چاہنا۔ پیارے شیخ نے ہمیں حدیث پاک کی دعا سکھائی تھی کہ یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار۔ اے اللہ میں آپ سے پہلے میں آپ سے آپ کی رضا کا سوال کرتا ہوں، جنت بعد میں، کیونکہ آپ جس سے خوش ہوں گے جنت میں تو جائے گا، اور اے اللہ دوزخ سے پناہ چاہتا ہوں، پہلے آپ کی ناراضگی کی پناہ چاہتا ہوں، دوزخ سے بعد میں، آپ جس سے ناراض ہوں گے تو دوزخ سے بڑھ کر ہے وہ۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فرشتوں سے کیا بتلائے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو، کیا مطلب تقویٰ سے رمضان گزارا ہو۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے معبود اور ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری دے دی جائے۔ اب دیکھیے آپ جب آگے حدیث پاک کے جملے سنیں گے آپ خود ہی سمجھائیں گے مزدوری کا مطلب کیا ہے۔ تو حق تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کے رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی، اور بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے اے میرے بندو مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اس اجتماع میں مجھ سے اپنے آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا۔ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا اور فضیحت نہ کروں گا۔ بس اب بخشا اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ واہ 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 واہ، اللہ راضی ہو جائے تو پھر کیا ہے۔ بس فرشتے اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو افطار کے دن یعنی عید الفطر کے دن ملتا ہے، خوشیاں مناتے ہیں فرشتے اور کھل جاتے ہیں۔ سحری کھانا، وہ سب چیزیں ایک دن میں نہیں آئیں گی نا، سحری کھانے پر ثواب ہے، سحری نہ کھانا منع ہے۔ یہ جو پہلے جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو امتیں تھیں ان کے اندر وہ سحری نہیں کرتے تھے، یہود و نصارہ۔ ہمیں سحری کرنے کا حکم ہے، چاہے کھجور ہو، چاہے کوئی لقمہ ہو، چاہے ایک آدھا گلاس دودھ کا ہو، سحری کرنا کے لیے ہمیں حکم ہے۔ یہ آگے آہستہ آہستہ آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ مختصر اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو رات کو ہم محروم رہ جائیں۔ کون سی بات سے محروم رہ جائیں؟ سحری کے لیے جب اللہ ہمیں اٹھاتے ہیں کلی کرتے ہیں بھائی، منہ بھی دھوتے ہیں، ہاتھ بھی دھوتے ہیں۔ پیارے شیخ فرماتے تھے کہ ترتیب سے وضو کر لو اور 2 رکعت تہجد پڑھ لو، ٹھیک؟ اور سنیے آپ، اور فرمایا کہ اب وقت تو ہے نہیں، سحری بھی کھانی ہے، دعا کیا مانگیں؟ فرمایا اللہ سے اللہ کو مانگ لو۔ حضرت شیخ الحدیث سب ہو گیا نا، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔ حضرت شیخ الحدیث وہاں زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہی فضائل رمضان میں لکھا ہے کہ میری گھر کی خواتین گھر کے کام کاج کے ساتھ روزانہ 12، 15، 17، 18 پارے روز پڑھتی ہیں، اور موقع اچھا ہے ہمارے یہاں قرآن پاک جو ہے انشاءاللہ تعالی تصحیح ہو رہی ہے یہاں پر اللہ کے تعالیٰ کی رحمت سے، اور اوقات بھی ہیں جس اوقات میں وقت ملے اسی رمضان میں اپنے قرآن پاک ہم صحیح کرا لیں تاکہ کچھ تلاوت تو کر لیں ہم لوگ۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی حدیث پاک اگر دل میں اتر جائے اور عمل والا میں بن جاؤں تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اب ماں باپ سے کتنے لوگ روٹھے ہوئے ہیں، کتنے کیسز چل رہے ہیں میاں بیوی کے۔ یہ مہینہ ایسا ہے کہ ویسے بھی حکم یہ ہے لیکن اس میں تو خاص اپنا حق جو ہے وہ بھی چھوڑ دے آدمی تو جنت کے وسط میں اس کو محل ملتا ہے۔ پہل کر کے خاندان کے جھگڑوں کو ختم کرائیں، آگے بڑھ کر خاندان کے جھگڑوں کو ختم کرائے۔ ہم سے وہ پرچے لے لیں لڑائی جھگڑے کے نقصانات کی، جس نے احادیث مبارکہ لکھی ہیں، یہ پرچے لے لے، صبر کا پرچہ لے لے، غم دکھ کیوں آتے ہیں،
وہ پرچے لے لیں، انشاءاللہ تعالی جنت کے مزے ہی مزے دنیا میں ہی ہم پا جائیں گے۔ www.hazratfirozmemon.org